دوستو، جب ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جنگل، خانہ جنگی اور بھوک آتی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ افریقہ ایک براعظم نہیں، جو کہ ایک مظلوم خواب ہے جس سے ہمیشہ دبایا جاتا رہا ہے، لیکن اب ایک ایسا نوجوان لیڈر ابراہیم تراورے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے جا رہا ہے، یعنی حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جس کی زمین کے نیچے سونے کے پہاڑ اور لوگ اوپر بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہیرے، جواہرات اور تیل بھی موجود ہے، لیکن پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جو صدیوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن یہ ایسا کیوں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، یہاں مغرب ممالک کا ناجائز قبضہ ہے۔ کہنے کو تو افریقہ تمام آزاد ہو چکا ہے، لیکن یہ آزادی صرف دکھاوے کی ہے، اور آج ایک نوجوان لیڈر میدان میں اترا ہے اور کہتا ہے کہ میں یورپ کے چہرے سے پورا نقاب اتاروں گا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا جا رہا ہوں جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اسے ضرور دیکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ افریقہ کے مسلم کمیونٹی کا نوجوان ابراہیم تراورے کون ہے جس نے کہا ہے کہ میں پورے یورپ کے جھوٹ کا نقاب اتاروں گا؟ I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traoré, and today I'm pulling off your mask. اس ملک کی جی ڈی پی $20 بلین ہے اور لوگوں کی سالانہ آمدنی صرف $930 ہے۔ مطلب لوگ بڑی تعداد میں بھوک اور پیاس سے مرتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کے 10 سب سے زیادہ غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 40% سے بھی زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مسلم ملک بھی مغرب کی درندگی کا شکار کئی دہائیوں سے ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، دنیا کے اس غریب ترین ملک کی زمین کے نیچے ہر سال 80 ٹن سونا نکالا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کی مالیت 5 سے 6 بلین ڈالر ہے، جبکہ برکینا فاسو کے ریزرو میں صرف 36 کلو سونا موجود ہے۔ کئی سالوں سے یہ سونا فرانس لوٹ کر لے جا رہا ہے۔ آج آپ کو جو یورپ امیر نظر آتا ہے، وہ صرف اور صرف افریقہ اور ایشیا سے لوٹ مار کرنے کی وجہ سے ہے، اور افریقہ کا تو ابھی تک خون چوسا جا رہا ہے۔ ملک کا پریزیڈنٹ کیپٹن ابراہیم تراورے ہے، جو 35 سال کی عمر میں اس ملک کا صدر بن گیا، اور یہ دنیا کا سب سے کم عمر صدر ہے۔ لیکن اس کے فیمس ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ تو محض ایک اتفاق ہے، بلکہ اس کے کارناموں کی وجہ سے پوری دنیا کا میڈیا اس شخص کو پورے افریقہ کا لیڈر مان رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ابراہیم تراورے اسی رفتار سے چلتے رہے تو آنے والے دنوں میں یہ اپنے ملک کے ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ کے لیڈر بن جائیں گے، جس سے ٹکرانا یا نمٹنا خاص طور پر ویسٹرن ممالک کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس نے پورے یورپ کو للکار دیا ہے۔ اس نے 2019 میں ملٹری جوائن کی۔ یہ پڑھا لکھا اور بہت ذہین بچپن سے ہی تھا۔ 2020 میں یہ ملٹری کا کیپٹن بن گیا۔ اس نے کیپٹن بننے کے بعد دیکھا کہ ملک کے آرمی کے پاس پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ سیاستدان عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنوری 2022 میں فوج نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا، اور یہ لڑکا اس عمل میں ایک سپاہی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ ملک کا قائم مقام صدر پول ہنری کو بنا دیا گیا۔ جب اس شخص نے بھی وعدے پورے نہیں کیے تو اس لڑکے نے اپنی ٹیم کے ساتھ اقتدار خود سنبھال لیا اور پورے ملک میں فوجی کو کر دیا۔ اس شخص کی قابلیت کا اندازہ پوری فوج کو تھا، اسی وجہ سے پوری فوج کی رضامندی سے اس کو صدر بنا دیا گیا۔ کیپٹن ابراہیم تراورے نے سب سے پہلے فرانس کی آرمی کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ دنیا کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات تھی، اور یہاں تک کہ 1 مہینے میں ملک چھوڑنے کی دھمکی لگا دی۔ ابراہیم تراورے کا یہ وہ عمل تھا جو آج سے کئی دہائیوں تک کوئی نہیں کر سکا۔ پورے ملک کے گولڈ کے ایکسپورٹ کے لائسنس منسوخ کر دی گئے تاکہ ملک سے سونا باہر نہ جا سکے، کیونکہ فرانس نے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہے۔ ہمیشہ اس ملک میں کٹ پتلی حکومت بنائی گئی اور قانون بھی ایسے رکھے گئے کہ یہ ملک کبھی غربت سے باہر نہ آ سکے۔ ملک کا جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کا 70% فرانس میں رکھا جائے گا۔ اگر ملک کو پیسے کی ضرورت پڑے گی تو فرانس میں 70% پڑا ہوا ملک کا پیسہ لون کی شکل میں دیا جائے گا، جو سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ سیاستدانوں کے بچوں کو فرانس میں پڑھایا جاتا تھا، جس سے بچوں کی ذہن سازی فرانس اپنے مطابق کرتا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر کٹ پتلی حکومت کا کردار ادا کریں اور فرانس کے اشاروں پر چلیں۔ یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چل رہا تھا، جس پر ابراہیم تراورے نے ضرب لگا کر ختم کر دیا۔
कि मुल्क से जितना भी सोना निकाला जाएगा इसको बेचने और खरीदने की डील सिर्फ फ्रांस करेगा। इब्राहिम ट्रौरे से मगरिब को दूसरी सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब रशियन जहाज रशिया की सरजमीन पर उतरा। जहाज के दरवाजे खुले, एक नौजवान अफ्रीकी सदर जहाज के दरवाजे से बाहर आया। वो शख्स कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे था। ना ही कोई सूट, ना ही कोई टाई, अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में मलबूस था। ये तस्वीर मगरिब और खास तौर पर फ्रांस के लिए बहुत तकलीफ दे थी। इब्राहिम ट्रौरे का रशिया आना दुनिया और मगरिब को एक पैगाम था कि रशिया भी अब इस मुल्क के साथ खड़ा है। आज तक पूरे अफ्रीका में से कोई लीडर ऐसे रशिया नहीं आया। ये नौजवान सिर्फ मेहमान के तौर पर नहीं आया बल्कि इत्तेहाद बनाने के लिए आया है, क्योंकि इब्राहिम ट्रौरे पूरे अफ्रीका को आज गुलामी से निकालने के लिए पूरे यूरोप से टक्कर लेने जा रहा है। पुतिन के साथ इसने बहुत से मुआहदे किए जिनमें एजुकेशन, हेल्थ और खास तौर पर कुछ न्यूज एजेंसी का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल है। इब्राहिम ट्रौरे पूरे अफ्रीका को इकट्ठा करना चाहता है, जिसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो का इत्तेहाद बन चुका है। सबसे पहले ये 3 ममालिक शामिल हुए हैं, दिफाई लिहाज से भी और तजारती लिहाज से भी। इन तीनों ममालिक के लोग आपस में बगैर वीजा आ जा सकते हैं और इनकी मिलिट्री भी मिलकर काम करती है। अपने मुल्क से फ्रांस की करेंसी को खत्म करने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, जिस भी अफ्रीकी ने आज तक यूरोप को ललकारा है उसे कत्ल कर दिया गया है। जैसे बुर्किना फासो के थॉमस संकारा, जिसने मुल्क से करप्शन खत्म करने की कोशिश की तो कत्ल कर दिया गया। गाना के क्वामे नक्रोमा, जिसने अफ्रीकी इत्तेहाद की बात की। कांगो का पैट्रिस लम्बूमा, जो आजाद ख्याली की वजह से मार दिया गया। लीबिया का ममर कजाफी, जिसने अफ्रीकी यूनियन का ख्वाब देखा और इसे भी खत्म कर दिया गया। दोस्तों, आज 20 से ज्यादा इब्राहिम ट्रौरे पर कातलाना हमले हो चुके हैं, क्योंकि इसने भी अफ्रीका और दुनिया के साथ इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है। ये मुस्लिम नौजवान ना डर और अपने लोगों को गुलामी से निकालने का जज्बा रखता है। पूरा मगरिब आज इस पर तनकीद कर रहा है कि इस मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे, जबकि हकीकत यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में कमी आना शुरू हो चुकी है।